بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ مردوں سے زیادہ خواتین دوزخ میں کیوں جائیں گی؟ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ عورتوں پر آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں، صدقہ کرو، کیونکہ مجھے دوزخ میں تم سب سے زیادہ دکھائی گئی ہو۔ عورتوں نے عرض کیا، کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، ترجمہ یعنی تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ بخاری و مسلم۔ عورتیں لعنت بہت کرتی ہیں، یعنی کوسنا، برا بھلا کہنا اور الٹی سیدھی باتیں زبان سے نکالنا ہی عورتوں کا ایک خاص مشغلہ ہے۔ شوہر، اولاد اور بھائی بہن، گھر، جانور، پایا، آگ پانی، ہر چیز کو کوستی رہتی ہیں۔ اسے آگ لگے، وہ کئی لگا ہے، یہ ناس پٹی ہے، اسے ڈھائی گھڑی کیا ہے، وہ موت کا لیا ہے، اس کا ناس ہو، وہ اللہ مارا ہے، اس پر پھٹکار ہو۔ اسی طرح کی ان گنت باتیں عورتوں کی زبان پر جاری رہتی ہیں۔ اس میں بد دعا کے کلمات بھی ہوتے ہیں، گالیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوزخ میں داخل ہونے کا سبب بتایا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی خاتون کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کو ام الصائب کہا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کپ کپا رہی ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے، تم کو کپ کپی کیوں آ رہی ہے؟ جواب دیا کہ بخار چڑھ آیا ہے، خدا اس کا برا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ انسانوں کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بٹھی لوہے کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ مسلم شریف۔ یہ مت کہو کہ تم پر اللہ کا غضب ہو یا جہنم میں جاؤ۔ دوسری نصیحت میں فرمائی کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے یوں نہ کہو کہ تجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ مومن اللہ کی رحمتوں کے لیے ہے، اس کو ہمیشہ رحمت ہی کی دعا دینی چاہیے۔ اللہ کا غضب کافروں پر ہوتا ہے۔ کسی مومن کے حق میں یہ کہنا کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو، جہالت کی بات ہے۔ تیسری نصیحت میں فرمائی کہ آپس میں ایک دوسرے کے حق میں یوں نہ کہو کہ جہنم میں جائے۔ بہت سے جاہل بلکہ پڑھے لکھے لوگ بات بات میں دوسروں کے حق میں کہہ دیتے ہیں کہ ہماری بلا سے جائے جہنم میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی، کیونکہ مسلمان دوزخ کے لیے نہیں ہے، وہ جنت کے لیے ہے۔ اس کو ہمیشہ جنت ہونے کا دعا دو، اخلاق بلند کرو۔ اگر کوئی شخص ستائے تب بھی اس کو دعا دو۔ بد دعا دینے کا کوئی ثواب حدیث میں نہیں آیا، البتہ دعا دینے کی ترغیب احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے اس وقت اسلام قبول نہ کیا اور آپ کو بری طرح جواب دیا اور بری طرح ستایا، تو پہاڑوں پر مقرر فرشتے نے آ کر عرض کیا کہ آپ فرمائیں، میں ان کو عذاب دلانا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ان کی پشتوں میں ایسے لوگ نکال دے گا جو تنہا اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مشرکین کے حق میں بد دعا فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مسلم۔ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحش گو تھے، نہ لعنت کرنے والے تھے، نہ گالی دینے والے تھے۔ ناراضگی کے وقت میں فرماتے تھے کہ اس کو کیا ہوا، اس کے چہرے کو مٹی لگے۔ بخاری۔ بعض شرح میں فرمایا ہے کہ اس میں دعا ہے کہ اس کو سجدے کی توفیق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔